السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے۔ آج ہم نے بنانا ہے یوٹیوب کا تھمبنیل، اس کو ڈیزائن کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کے سائز لگا دیں گے۔ سائز لگا کے ہم اس کا کلر چیک کر لیتے ہیں کہ 8 GB، کیونکہ سوشل میڈیا کے لیے ہم زیادہ 8 GB ہی یوز کریں گے۔ اوکے، یہ آ گیا ہمارے پاس۔ تو ہم کوئی بھی ڈیزائن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کا بنائیں ہم کچھ آئیڈیاز لینے کے لیے۔ تو ہم سمپل گوگل پہ لکھتے ہیں نا، تو یہاں پہ یوٹیوب تھمبنیل، تو اس کے یہ سارے آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان میں سے ہم دیکھیں گے جو ہم زیادہ اچھا لگتا ہے تو ہم یہاں سے وہ یوز کر لیتے ہیں۔ کاپی رائٹنگ مطلب سیم نہیں بنائیں گے، تھوڑا سا چینج کر لیں گے تاکہ کاپی رائٹ کا بھی ایشو نہ آئے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں سے آئیڈیاز تو لے سکتے ہیں نا، 2-3 تھمبنیلز کو اٹھا کے کوئی ایک تھمبنیل بنا لیتے ہیں کچھ اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں سے کنٹینٹ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے کلائنٹ ہوتا ہے ہمیں نا کنٹینٹ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو جس وہ کہتے ہیں یہ آپ ہمیں بنا کر دے دو، ٹھیک ہے، یا کچھ ہوتا ہے کنٹینٹ دیتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس طرح کا بناتے ہیں۔ اب یہ ایک اچھا لگا ہے تو کچھ اس طرح کا بنائیں گے، لیکن اس کو چینج کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لیا۔ اب اس کے لیے ہم سب سے پہلے نا ایک بیک گراؤنڈ لیتے ہیں بلیک کلر کا۔ ٹھیک ہے، بلیک بیک گراؤنڈ لے لیتے ہیں، یا بلیک ٹیکسچر آ گیا۔ اب اس میں یہاں سے امیجز میں آئیں گے۔ اب یہاں سے دیکھیں گے جو زیادہ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جس کی کیپیسٹی وہ اس کے علاوہ اس کی ریزولوشن اچھی ہو۔ اب اس کی ریزولوشن اچھی ہے، یہ ہم کاپی کر لیں گے۔ کاپی کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں سے دوبارہ پیسٹ کرتے ہیں، یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے بعد یہاں پہ ایک فوٹو لگائیں گے، کسی لڑکی کی لگا لیتے ہیں، کسی لڑکے کی لگا لیتے ہیں۔ تو ہم PNG میں یہ اٹھائیں گے، PNG میں PNG، پھر آگے جو بھی لینا وہ لگا دیں گے۔ PNG میں ہم اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس نا اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ آئے، یا اس کا بیک گراؤنڈ ہو ہی نہ، یا ٹرانسپیرنٹ ہو، تاکہ ہمیں ریموو کرنے میں ایزی ہو سکے۔ ٹھیک ہے، PNG میں لے لیا۔ اب ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ کون سی فوٹو ہم وہاں پہ لگا سکتے ہیں جس کی ریزولوشن اچھی ہو، HD میں ہو، تاکہ وہاں پہ اگر ہم کرتے تو وہاں پہ بلر نہ آئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم کچھ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں کون سی یوز کرنی چاہیے، اور جو وہاں پہ اچھے سے ایڈجسٹ بھی ہو سکے، ان کے کلر، ان کے ڈریس کا کلر وہاں پہ میچ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ لگائیں گے تو وائٹ والی نے زیادہ ٹھیک لگے گی۔ ٹھیک ہے، اور جو اب یہ یوز کر رہے ہیں یہ وائٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نا کچھ بلر شو ہو رہی ہے ابھی، صحیح اس کی ریزولوشن کم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ یہ اویلیبل نہیں ہے، اس ویب سائٹ پہ اوپن نہیں ہو رہی، کچھ ایرر آ رہا ہے۔ تو دوبارہ کر کے دیکھتے ہیں، شاید ہو جائے۔ تو یہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو ہم کوئی اور دیکھتے ہیں۔ ایسی ہی کسی اور ویب سائٹ پہ ہوگی تو وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یہ اویلیبل ہے پڑی، ٹھیک ہے۔ اب پھر بھی نیچے دیکھتے ہیں، شاید اس سے کچھ اور ہائی ریزولوشن میں مل جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں بس ٹھیک ہے، یہ ہوگی۔ اس کو کاپی کریں گے، کاپی کر کے اس کو ہم اپنے فوٹو شاپ پہ لیں گے، یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا یہاں پہ پیسٹ۔ اوکے، اب نیکسٹ اب ہم نے کرنا ہے، یہاں سے دیکھتے ہیں، اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، سلیکشن ٹول لے لیا اس کا۔ اوکے، تو ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے کیونکہ یہ وائٹ ہے۔ اگر ہم ریموو بیک گراؤنڈ ٹول یوز کرتے ہیں تو اس کے ڈریس کی کلر بھی وائٹ ہے اور بیک گراؤنڈ بھی وائٹ ہے، تو یہ صحیح طرح سے نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہاں سے اس نے یہاں پہ کٹ کر دیا اس کی بازو۔ تو اب ہم ایسے کریں گے کہ ہم نا سلیکشن ٹول لیں گے، جس سے یہ اس کو سلیکٹ کر لے گا، اسی میں اس کو سلیکٹ کر لے گا۔ ٹھیک ہے، امیج کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر دیتے ہیں۔ جب زوم کرتے ہیں، دیکھو اس کے ایک لیئر تھوڑی سی رہ گئی یہاں پہ، تو یہیں پہ سلیکٹ سبجیکٹ میں نا اوپر سبجیکٹ سلیکشن کا ٹول آ رہا ہے، اس کو کلک کریں گے تو یہ اس کو آٹومیٹک سلیکٹ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اب یہ زوم کر کے دیکھتے ہیں۔ اوکے، ڈن۔ سلیکٹ یونیورس کریں گے، سلیکٹ یونیورس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا، بیک کور، ٹھیک ہے، جو یہ وائٹ والا ہے، یہ اس کو سلیکٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو میں دوبارہ کرتا ہوں، 1 منٹ، یہ تھوڑا زوم آؤٹ کیا ہوگا، یہ ہوگا سلیکٹ۔ اب اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، یہ دیکھو ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب جو اس کی سلیکشن لی ہوئی ہے اس فوٹو کو، اس کے لیے اب ہم یوز کرتے ہیں Ctrl+Shift+D۔ ٹھیک ہے، کنٹرول ڈی کو پریس کرتے ہیں تو یہ سلیکشن ختم ہو جاتا ہے آٹومیٹک۔ اس کو ہم یہاں سے بڑا کریں گے، بڑا کر لیتے ہیں اس کو، سیٹ۔ اوکے، ڈن۔ اب
اب اس کے بعد نا ہم نے اس کی ریزولوشن، اس کو کچھ ایڈٹ کرنا ہے اس فوٹو کو، تو اس کے لیے نا ہم یہاں پہ کچھ ٹول ہیں، جیسے ایڈجسٹمنٹ پہ جا کر وہ سیٹ کریں گے، تو ہم شارٹ کٹ یوز کر لیتے ہیں، کیونکہ شارٹ کٹ یوز کرنے سے ہمارا کام ایزیلی جلدی ہوگا. تو کنٹرول شفٹ اے پریس کریں گے تو یہ والا پینل اوپن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی سیٹ کر دیا یہاں سے. اوکے، اب نیچے اس کا جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ٹیکسچر. ہم اس کو ٹیکسچر دیتے ہیں، دیکھو یہ چینج ہو رہا ہے، بہت زیادہ چینج ہو گیا، ایک اینیمیشن ٹائپ بن گیا یہ نا. ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے سیٹ کرتے ہیں، یہاں سے اس کو اوکے کرتے ہیں. آپ ایک منٹ، ٹھیک ہے، اوکے، یہ دیکھو اب ہو گیا. اوکے، اب نیکسٹ آ گئی ہماری باری کنٹینٹ کی. ہم یہاں پہ لکھنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو ہم لیئر کو سیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ، تاکہ جو بھی لکھا جائے اس کے پیچھے ہی آئے. تو یہاں پہ لکھتے ہیں تھمبنیل، THUMBNAIL، تھمبنیل. ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ سائز بڑا کر دیتے ہیں. کنٹرول ٹی سے سلیکشن ہوتی ہے، کنٹرول ٹی سے سلیکشن ہوتی ہے. یہ دیکھو لیئر کو پیچھے تھا، اس لیئر کو میں نے نیچے کر کے سیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اس کا اب میں یہاں پہ فونٹ سٹائل کچھ چینج کر کے دیکھتا ہوں. اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کیا، سینٹر میں ہو گیا. اس کا اب یہاں سے ایک منٹ، فونٹ سٹائل یہاں سے اس کو ہم کر دیتے ہیں اینڈن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کو اگر بڑا کریں تو یہ کچھ سیٹ ہو جائے، پورے پیج پہ آ سکے. یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سیٹ کیا. اوکے، ڈن. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اس کا جو یہ کلر ہے، ہم اس کے کلر کو ہم یلو کر دیتے ہیں. یہاں پہ آ کے یلو تھوڑا سا نیچے والا ہے، یہ والا یہ کر دیتے ہیں. اوکے، اب دیکھو کچھ اچھا فیل ہو رہا ہے یہاں پہ. اوکے، اب اس لیئر کو ہم کرتے ہیں کنٹرول جے سے ہو جائے اس کی کاپی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کاپی لے لی اس نے. کاپی کرنے کے بعد اب ہم اس کو اس طرح سے کریں گے کہ اس کا ہم نہ صرف اسٹروک دیں گے، لیکن اس کو فل نہیں کریں گے. اس کو اس طرح اسٹائل لاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کو اسٹروک دے دیا، یہاں سے اس کو اوکے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نے فل ختم کرنا ہے. تو ایک منٹ، فل ختم کرنے کے لیے ہم یہاں پہ لیئرس پہ آ کے اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہ فل پہ اس کو 0 کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں اب اس کا فیس بھی ہمیں شو ہو رہا ہے اور ہمارا یہ ایک ڈیزائن بھی اچھے سے سیٹ ہو گیا، تیار ہو گیا. اوکے ڈن. اب نیکسٹ ہم نے کچھ یہ کرنا ہے کہ اس کی جو یہ باقی لیفٹ ٹو رائٹ پہ جگہ بچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہمیں کچھ لکھنا ہے. تھمبنیل یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ڈیزائن، DASIGN ڈیزائن ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو ہم یہاں پہ سائز اس کا کچھ بڑا کر دیتے ہیں، سیٹ کر دیتے ہیں اس کو. یہاں پہ یہ سیٹ ہو گیا. اوکے، اس کا یہاں پہ فونٹ سٹائل چینج کر دیا، کلر بھی چینج کر دیتے ہیں اس کو یہاں سے. اوکے، اب جو ای ہے نا DE، یہاں پہ یہ کیپیٹل ہے، ہم اس کو یہاں پہ استعمال کر دیتے ہیں. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اوکے. ہم اس کو یہاں پہ آلٹ پریس کر کے ہم اس کی کاپی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کا ہم سائز چھوٹا کر دیتے ہیں. اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے اپنے حساب سے جہاں پہ یہ ہمیں ٹھیک لگے. یہ ہو گیا. اوکے، اوکے. اب نیکسٹ ہم نے اب اس کو یہاں پہ اس کے بیک گراؤنڈ کے لیے نا، تو ہم اس کے بیک گراؤنڈ پہ کچھ سی شائننگ وہ لگاتے ہیں، اسٹارز وغیرہ کچھ اس طرح، تاکہ وہ زیادہ اٹریکٹیو لگے. تو PNG شائننگ بیک گراؤنڈ لکھیں گے، وہ آ جائیں گے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہ اب شو ہو گیا. یہاں پہ ہم اس طرح کا کچھ یوز کریں گے یہاں سے. ٹھیک ہے، اوکے. اس کی کاپی کرتے ہیں، یہاں سے کاپی کر کے اس کو ہم اپنے فوٹو شاپ پہ لے جاتے ہیں. یہاں سے اس کو ہم فوٹو شاپ پہ، یہ کون سا، یہ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، فوٹو شاپ پہ لے آئے. اب اس کو ہم یہاں پہ ریموو بیک گراؤنڈ، اس کا بلیک والا پارٹ ریموو کر دیتے ہیں. ایک منٹ لیئر یہ والی سلیکٹ کر لیتا ہوں فوٹو کی.
یہ لیئرز یہاں سے شو کیوں نہیں ہو رہی؟ ہاں یہ اوپر سے بند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ لیئر کو اوپن کیا میں نے، اس کو سلیکٹ کیا. اب یہاں سے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر دیتا ہوں. یہ ہوگا ٹھیک ہے. اب جو نیچے اس کی لائن آ رہی ہے اس کو یہاں پہ بھی ریموو کر دیتا ہوں. یہ ریموو ہوگا. ڈن. اب میں اس کی سلیکشن لے لیتا ہوں. اس کو اب میں یہاں سے سائز کا بڑا کر دیتا ہوں، ایڈجسٹ کر دیتا ہوں اس کو یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں. اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی ہم نے جو لیئر ہے اس کو ہم بیک سائڈ لے جائیں گے کچھ اس طرح کے. ایک سٹارز والا بیک گراؤنڈ ہمارا ریڈی ہو گیا. ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم نے کچھ اس طرح سے کریں گے جو ہم نے یہ لڑکی لگائی ہے. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے اگر ہم کوئی شیڈو دے دیں یا پھر ہم کوئی کلر کر دیں، برش ٹول لے کر اس کا سائز ہم نے بڑا کر دینا یہاں سے. ٹھیک ہے. سائز کو سیٹ کر کے ہم یہاں پہ یلو کر دیتے ہیں اس کو کچھ اس طرح سے. ٹھیک ہے. ڈن. یہ ہو گیا. اب ہم اس کے یہاں پہ اوپر کارنر میں بھی دے دیتے ہیں، لیفٹ ٹو رائٹ میں، تاکہ ایسے لگے کہ روشنی یہاں سے بھی نکل رہی ہے. انڈرسٹینڈ؟ چلو بھائی یہی ہو گیا، ٹینشن نہ لینا، بس ہو جائے گا. اب ہم نے کرنا ہے یہاں پہ پی این جی یوٹیوب لوگو. یوٹیوب کا لوگو لے لیتے ہیں. یوٹیوب کے لیے بنا رہے ہیں تو یوٹیوب کا لوگو لگانا لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کاپی کر لیتے ہیں، یہاں سے کاپی کر کے اس کو ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں. اس کا سائز بڑا ہے، اس کو ہم تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں، اس کو ایڈجسٹ کریں گے، اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر کے. ایک منٹ. ڈن. یہ ہوگا. اس کو یہاں سے اوپر لے آئیں گے، اس کی اب لیئر سب سے اوپر لے جائیں گے. اس کا ہم بیک گراؤنڈ یہاں سے ریموو کرتے ہیں. اب اس کو روٹیٹ کر کے اس کا سائز چھوٹا کر کے اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے جہاں پہ ہم اس کو لگانا ہے. ایک یہاں پہ لگائیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا بلر کرتے ہیں تاکہ پیچھے والی لیئر استعمال ہو جائے. بلر، گرسن بلر، اور یہ بلر یہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے. ڈن. اوکے. اب ہم اس کو یہاں سے آلٹ پریس کر کے اس کو ادھر لگا دیتے ہیں، لیئر کے اس کو پیچھے لے جاتے ہیں یہاں پہ تاکہ یہ لڑکی کی بازو کے پاس اٹیچ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیتے ہیں جسٹ. یہ ڈن. چلو اب ہم اس کو یہاں پہ ایک ادھر لگا دیتے ہیں، اس کو بھی یہاں سے تھوڑا پیچھے لے جاتے ہیں اس کے، اور ایک یہاں پہ اوپر لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک کو یہاں پہ پیچھے. یہ ہو گیا سیٹ یہاں پہ. اب اس کے علاوہ یہ پھر بھی تھوڑی سی یہاں پہ اسپیس پہ رہ گئی ہے، یہاں پہ ڈیزائن کے نیچے اور فار یوٹیوب لیفٹ ٹو رائٹ باٹم میں دونوں سائڈ پہ. ٹھیک ہے. تو یہاں کے لیے ہم ایسے کریں گے، یہاں پہ ہم ڈیزائن کے نیچے ہم کوئی سبسکرائب بٹن لگا دیتے ہیں، اور فار یوٹیوب رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ ہم کچھ اور لکھ دیتے ہیں. ایسا ہو کہ ہمارا ایک یوٹیوب پورا یوٹیوب کا جو ہم بنا رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایڈجسٹ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک فل بھی ہو جائے گا اچھے سے. تو اس کو ہم ایک منٹ، اس کی میں لینگویج چینج کر دیتا ہوں یہاں سے انگلش. ٹھیک ہے. اب لکھتا ہوں پی این جی سبسکرائب بٹن. ٹھیک ہے. اب یہ والا اس کو ہم یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں، کاپی کر کے ہم اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس کو یہاں سے ریموو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیں گے. اب ایک منٹ، اس کو سلیکٹ کیا، یہ ڈن. اس جگہ یہ ہو گیا. اب اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ جگہ رہ گئی ہے، لیفٹ سائڈ پہ یہ کمپلیٹ ہو گیا. تو رائٹ سائڈ پہ رہ گئی. اب یہاں پہ اب ہم لکھتے ہیں 10 ملین ویوز لکھ دیتے ہیں، یا 10 ایم ویوز، کچھ اس طرح کی ہم کنٹینٹ دیکھتے ہیں جو ہمیں اچھا لگے وہ ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں تاکہ ایک اسپیس میں ہماری فیل ہو جائے اور ہمارا تھمبنیل زیادہ اٹریکٹیو ہو جائے. 10 ملین لکھ دیتے ہیں تو زیادہ اچھا لگے گا. کچھ اکثر یوٹیوب ہم تھمبنیل دیکھیں گے آپ نے کہ وہاں پہ لکھا پڑا ہوگا 10 ایم 1 ایم ویوز، کچھ اس طرح سے. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ 10 ملین لکھ دیتے ہیں. 10 اور یہ ایک منٹ. ٹھیک ہے. 10 ملین ڈن ہو گیا. اس کو اب ہم اس کا فونٹ اسٹائل چینج کر دیتے ہیں، اور اس کا ہم سائز بھی اس کو انکریز کر دیں گے، ایریل کر دیتے ہیں، ایریل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے اس کو بولڈ کو سلیکشن ٹول لے کر اس کو یہاں سے سیٹ کیا.
اور اس کو یہاں پہ سائز کا سیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ڈن ہو گیا. اب اس کو ہم یہاں سے کرتے ہیں لیکن نہیں صحیح نہیں لگتا یہ, اس کو سائز چھوٹا کرنا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے یہ ہو گیا. اوکے اب ہم نے ویوز لکھنا ہے. ویوز کے لیے اب ہم یہاں پہ ایک باکس بنائیں گے تاکہ وہ ویوز نا اس طرح سے لکھا ہوا شو ہو کہ وہ نا اچھے سے یہاں پہ ویزیبل ہو. اس کو یہاں پہ ایک باکس بنا دیتے ہیں شیپر ٹول لے کے, جس کا سائز ہم یہاں سے انکریز کر دیتے ہیں. اس کا کلر بھی ہم ریڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری تھیم ریڈ کے ساتھ کچھ زیادہ سے جو یلو کچھ زیادہ ہو گیا ہے تو ہم یہ ریڈ. ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ویوز, ویوز VIWS. ٹھیک ہے اوکے. اب ہم اس کو یہاں پہ ریڈ پیج پہ لے آتے ہیں. اس کا سائز یہاں سے انکریز کر دیتے ہیں. سائز کو انکریز کیا, یہاں اس کو ایڈجسٹ کیا. ٹھیک ہے دیکھو اب ہمارا ایک تھمبنیل, پروفیشنل تھمبنیل ہمارا ریڈی ہو گیا. اوکے بس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور لائک بھی کر دینا. اللہ حافظ.